الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. میرامو اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرامو اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا چاہتا ہوں، تاکہ خود کی بھی اصلاح ہو جائے. ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کے اردو شعر کا ترجمہ یوں ہے کہ میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں، بلکہ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی مدح سرائی کی ہے. اور اسی طرح ایک اردو شاعر کہتے ہیں: قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں تو کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ، ہے محبوب رب امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کی دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، عزت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. ظلمت و شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. شاعر کہتے ہیں: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی، غرض جو بھی برائی تھی، سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ مکرمہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ جس وقت میں آپ نے لیل و نہار یعنی رات اور دن دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کدا و کفر کدا میں ایک تہلکا مچ گیا ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں.
گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تک کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے، شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آتے، چونکہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی فرماتی ہیں کہ کاش اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو لخت جگر کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لے کر آتے۔ غیب سے آواز آئی، اے آمنہ فکر مت کرو، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، میں ہی اس کا مربی ہوں اور میں ہی اس کا پالنہار ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر اس بچے کو سیر و تفریح کی ضرورت پیش آئے گی تو میں اس کو معراج پر بلاؤں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کو انعام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو نہیں ہے، ذہن میں کئی نام آ رہے ہیں، لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ اس بچے کا نام محمد رکھ لیا جائے۔ عبد المطلب نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آمنہ، اس نام کو اور اس نام کا بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کے رب کائنات اپنے کلام میں خود تعریف فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت اور گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت نظر آتی تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت نظر آتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت نظر آتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق نظر آتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میٹھی زبان تھی، حضرت اسحاق اور حضرت صالح والی فصاحت تھی، حضرت لوط علیہ السلام والی حکمت اور حضرت یعقوب علیہ السلام والی بشارت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر نظر آتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام والی اطاعت اور حضرت یوشع والا جہاد، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت، الیاس والا وقار اور یحییٰ والی عصمت نظر آتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد نظر آتا تھا۔ میرا نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔